آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہماری جدید ڈیجیٹل زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن اسے سمجھنا اکثر ایک معمہ لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، آج کی ریسرچ، آرٹیکلز اور نوٹس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم ہیکنگ کی اس پراسرار اور پیچیدہ دنیا کا پردہ چاک کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا بنیادی ہدف یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں ایک ہیکر ہوتا کون ہے، ہیکنگ کی مختلف اقسام کیا ہیں، اور سب سے اہم بات، اگر کوئی اس فیلڈ کو باقاعدہ سیکھنا چاہے تو ایک ہیکر بننے کے لیے کن مخصوص مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ اکثر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے میں کہتی ہوں آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جب بھی لفظ ہیکر کانوں میں پڑتا ہے تو ذہن میں کیا خاکہ ابھرتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں تو فلموں والا ہی خاکہ آتا ہوگا۔ بالکل وہی ہالی ووڈ والا روایتی منظر، جہاں ایک شخص اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے، سر پر کالی ہوڈی پہن رکھی ہے اور کمپیوٹر اسکرین پر تیزی سے سبز رنگ کا کوڈ بارش کی طرح نیچے گر رہا ہے۔ ہاں، وہ میٹرکس فلم کی طرح۔ جی ہاں، وہ چند سیکنڈ میں کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا ہے اور پوری دنیا کے سسٹمز تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس دقیانوسی تصور کو توڑیں گے اور اس کی اصل اور قدرے مختلف تکنیکی حقیقت کو سامنے لائیں گے۔ دیکھیں، یہ ہالی ووڈ والا خاکہ واقعی حقیقت سے بہت دور ہے۔ اسکرین پر وہ سبز کوڈ جتنا بھی سنسنی خیز لگے، اصل دنیا میں ہیکنگ بہت حد تک صبر، تجزیے اور گہری تکنیکی سمجھ کا نام ہے۔ صحیح۔ اگر آج کے جدید تناظر میں دیکھا جائے تو ہیکر محض کوئی ویلن یا مجرم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو کمپیوٹر سسٹمز، نیٹ ورکس اور سافٹ ویئرز کے اندرونی کام کرنے کے طریقوں کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہے کہ وہ ان سسٹمز میں موجود خامیوں، رکاوٹوں یا مسائل کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ مکمل طور پر ایک تکنیکی مہارت ہے۔ بالکل، یہ خالصتاً ایک تکنیکی مہارت ہے۔ علم بذات خود کبھی مجرمانہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اوزار ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ آج کے نوٹس میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک کمال کی مثال دی گئی ہے جس نے اس پورے تصور کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس فن کو تالے کھولنے یا جسے لاک پکنگ کہتے ہیں، اس فن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، وہ تالے بنانے والے کی مثال؟ ہاں، ذرا غور کریں، ایک ماہر تالے بنانے والا یا لاک سمتھ کسی بھی بند تالے کو بغیر چابی کے کھولنے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ اس مہارت کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے جو غلطی سے اپنا دروازہ لاک کر کے چابیاں اندر بھول جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری طرف ایک چور بھی بعینہ وہی تالا کھولنے کا ہنر جانتا ہے، لیکن وہ اسے رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر میں گھسنے اور چوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہنر دونوں کا بالکل ایک جیسا ہے، اوزار بھی شاید ایک جیسے ہوں، لیکن ان کا استعمال بالکل مختلف سمتوں میں ہو رہا ہے۔ جی بالکل مختلف سمتوں میں۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں ہیکنگ کی اصل تعریف واضح ہوتی ہے۔ تکنیکی زبان میں ہیکنگ کا مطلب کسی بھی کمپیوٹر سسٹم یا نیٹ ورک میں موجود کمزوریوں، جنہیں ہم ولنربلٹیز کہتے ہیں، انہیں تلاش کرنا اور پھر ان کا فائدہ اٹھا کر سسٹم تک وہ رسائی حاصل کرنا ہے جس کی اصل میں اجازت نہیں تھی۔ صحیح۔ جیسا کہ آپ کی اس تالے والی مثال سے ظاہر ہوتا ہے، علم نہ اچھا ہے اور نہ برا، اصل چیز انسان کی نیت ہے، یعنی اس کا انٹینٹ۔ یہ نیت ہی ہے جو اس طاقتور علم کے استعمال کو مثبت یا انتہائی تباہ کن بناتی ہے۔ اس کمزوری یا ولنریبلٹی کے تصور کو مزید آسان بنانے کے لیے ایک اور روزمرہ کی مثال پر بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بڑا سا گھر ہے جس میں بہت سے دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ گھر ہمارا ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ اب اس گھر کو بنانے والوں سے کوئی ایک کھڑکی بند کرنا رہ گئی ہے یا شاید اس کی چٹکھنی خراب ہے۔ یہ کھلی ہوئی کھڑکی دراصل سسٹم کی ولنریبلٹی ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ اب ہیکنگ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس پورے گھر کے گرد چکر لگا کر اس ایک کھلی کھڑکی کو تلاش کرنے اور اس کے راستے خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہونے کا عمل ہے۔ مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی صرف یہ دیکھنے کے لیے اندر آ سکتا ہے کہ کیا ایسا کرنا ممکن تھا، یا پھر کوئی گھر کا قیمتی سامان چرانے آ سکتا ہے۔
جی بالکل، اور یہی مقاصد کی تفریق، میرا مطلب ہے ارادوں کا فرق، ہمیں اس دنیا کے مختلف کرداروں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم ہیکرز کی درجہ بندی کرتے ہیں تو یہ ان کی تکنیکی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ ان کے ارادوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہ درجہ بندی کا طریقہ کار بھی پرانی فلموں سے متاثر لگتا ہے۔ ہیکرز کو الگ الگ کیٹیگریز میں بانٹنے کے لیے ہیٹ یا ٹوپیوں کے رنگوں کا نظام اپنایا گیا ہے۔ ہاں، وہ ویسٹرن فلموں والا تصور۔ بالکل، یہ تصور پرانی ویسٹرن فلموں سے آیا ہے، جہاں کہانی کے ہیرو ہمیشہ سفید ہیٹ پہنتے تھے اور ویلن سیاہ ہیٹ۔ اسی مناسبت سے سب سے پہلے وائٹ ہیٹ ہیکرز آتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیجیٹل دنیا کے اصلی محافظ ہیں، جنہیں ایتھیکل ہیکرز بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہم تو ہیکرز کو ہمیشہ خطرہ سمجھتے آئے ہیں، تو پھر کمپنیاں خود انہیں پیسے دے کر اپنے سسٹمز پر حملہ کرنے کی دعوت کیوں دیتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کمپنیاں ایسا اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے سسٹمز میں کہیں نہ کہیں کوئی کھلی کھڑکی ضرور موجود ہوگی۔ جو ابھی ہم نے مثال دی۔ جی، وائٹ ہیٹ ہیکرز کا کام پینیٹریشن ٹیسٹنگ اور سیکیورٹی آڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک اصلی حملہ آور کی طرح سوچتے ہیں اور سسٹم میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قانونی طریقے سے؟ بالکل، ان کے پاس ایسا کرنے کی مکمل قانونی اور تحریری اجازت ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی خامی ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ ڈیٹا چوری کرنے کے بجائے کمپنی کو بتاتے ہیں کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی خطرناک مجرم کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کھڑکی کو پکا بند کر دیا جائے۔ اور وہ خطرناک مجرم پھر بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل، جب عام بول چال میں ہم ہیکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دراصل انہی سیاہ ٹوپی والوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر اجازت سسٹمز میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا واحد مقصد ذاتی فائدہ، پیسہ کمانا یا محض تباہی مچانا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے کریڈٹ کارڈز کی تفصیلات چوری کرتے ہیں، اور آج کل تو رینسم ویئر کا بہت ذکر سننے میں آتا ہے۔ ہاں، رینسم ویئر آج کل سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جس میں یہ کسی کمپنی کے پورے ڈیٹا کو لاک کر دیتے ہیں اور پھر اسے کھولنے کے بدلے بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ چوری شدہ معلومات کو ڈارک ویب پر بیچتے ہیں۔ ان کا عمل پوری طرح سے غیر قانونی اور تخریب کاری پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اور کیٹیگری بھی وجود رکھتی ہے، جسے ہم گرے ہیٹ ہیکرز کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی دلچسپ اور الجھا ہوا کردار لگتا ہے مجھے۔ واقعی ہے، گرے ہیٹ ہیکرز وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سسٹم میں بغیر اجازت داخل تو ہوتے ہیں، جو کہ قانوناً جرم ہے، لیکن ان کا مقصد سسٹم کو تباہ کرنا یا ڈیٹا بیچنا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ عموماً کسی مشہور ایپ، ویب سائٹ یا بڑی کمپنی کے سسٹم میں کوئی سیکیورٹی خامی ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سسٹم کے مالک کو رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے سسٹم میں خرابی ہے۔ اچھا۔ اور اکثر اوقات وہ اس نشاندہی کے بدلے انعام، جسے تکنیکی زبان میں بگ باؤنٹی کہا جاتا ہے، اس کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے زبردستی کی مدد کرنے والی بات ہو گئی نا؟ مطلب بغیر بلائے کسی کے گھر میں گھس جانا اور پھر اسے بتانا کہ آپ کے گھر کا پچھلا دروازہ کمزور تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو گرے ہیٹ ہیکرز کا معاملہ اخلاقیات اور قانون کے درمیان ایک بہت ہی باریک اور خطرناک لکیر پر چلنے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ ان کا ارادہ شاید سسٹم کو محفوظ بنانا ہی ہو، اور واقعتاً ان کی نشاندہی سے وہ سسٹم بہتر بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے ڈیجیٹل اثاثے میں اس کی صریح اجازت کے بغیر دراندازی کرنا ہر قانونی ضابطے کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے۔ اس لیے ان کی یہ سرگرمیاں چاہے کتنی ہی نیک نیتی پر مبنی کیوں نہ ہوں، انہیں ہمیشہ ایک قانونی شکنجے کے خطرے میں رکھتی ہیں۔ اچھا، رنگین ٹوپیوں کی یہ کہانی تو سمجھ آ گئی، لیکن کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سب پیسوں یا سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ محض اپنے شوق، مشہور ہونے یا صرف شور مچانے کے لیے کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ کیونکہ ہمارے ذرائع میں اسکرپٹ کڈیز نامی ایک اصطلاح کا بھی ذکر ہے۔ یہ اصطلاح سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نوآموز یا ناتجربہ کار شخص کی بات ہو رہی ہو۔ نام سے یہی ظاہر ہے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی کوئی خاص تکنیکی مہارت یا کوڈنگ کا علم نہیں ہوتا۔
تو پھر وہ ہیکنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بس انٹرنیٹ سے وہ ہیکنگ ٹولز اور بنے بنائے اسکرپٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو اصل اور ماہر ہیکرز نے بنائے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں استعمال کر کے چھوٹے موٹے حملے کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اس بات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جیسے کوئی نوجوان اپنی سستی سی گاڑی میں بہت شور مچانے والا سائلنسر لگا لے تاکہ لوگ اسے ریسنگ کار سمجھیں۔ اندر سے انجن بالکل عام سا ہوتا ہے، بس شور زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے وہ کیسے؟ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی تیز ترین ترقی میں ان کم مہارت والے اسکرپٹ کڈیز کو بھی انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ پہلے ان کے حملوں کو پہچاننا آسان ہوتا تھا، لیکن اب وہ اے آئی کا استعمال کر کے نہایت زبردست اور حقیقت کے قریب ترین فشنگ ای میلز تیار کر سکتے ہیں۔ فشنگ، ہاں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ فشنگ کا تو ہم سب کو اندازہ ہے، جیسے فونز پر اکثر جعلی بینک کے میسیجز آتے ہیں جن میں اکاؤنٹ بلاک ہونے کا ڈراوا دے کر لنک پر کلک کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جی، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا ATM کارڈ بند ہو گیا ہے۔ بالکل وہی۔ پہلے ان پیغامات میں زبان کی غلطیاں ہوتی تھیں، گرامر کی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن اب اے آئی کی مدد سے یہ بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اے آئی موجودہ میل ویئر کے کوڈ کو اس طرح بدل سکتا ہے کہ عام سیکیورٹی سسٹمز انہیں پکڑ ہی نہ سکیں۔ یہ واقعی تشویشناک ہے۔ مطلب اب گہرا علم نہ ہونے کے باوجود بھی پیچیدہ حملے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور خطرناک حملوں کی بات کی جائے تو کچھ ہیکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد نہ تو پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی محض سنسنی۔ انہیں ہیکٹیوسٹ کہا جاتا ہے۔ ہیکٹیوسٹ یعنی ہیکنگ اور ایکٹیوسٹ کا ملاپ؟ جی، یہ لوگ اپنی تکنیکی مہارت کو کسی سیاسی، سماجی یا نظریاتی مقصد کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی حکومت کی ویب سائٹ کا حلیہ بگاڑ کر اپنا احتجاجی پیغام وہاں لگا سکتے ہیں، جسے ڈی فیسمنٹ کہتے ہیں۔ یا پھر کسی بڑے ادارے کی خفیہ دستاویزات کو لیک کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اکثر ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس یعنی ڈی ڈوس حملے کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس اصطلاح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی بیکری میں اچانک 10,000 لوگ ایک ساتھ گھسنے کی کوشش کریں اور دروازے پر پھنس جائیں۔ تو کوئی بھی اندر نہیں جا پائے گا؟ جی، اس سے نہ تو وہ خود اندر جا پائیں گے اور نہ ہی بیکری کے اصل گاہکوں کو اندر جانے کا راستہ ملے گا۔ دکان کا نظام مکمل طور پر ٹھپ ہو جائے گا۔ ڈی ڈوس حملوں میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ ویب سائٹس پر اچانک اتنا زیادہ ٹریفک بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ آف لائن ہو جاتی ہیں، اور چونکہ ہیکٹیوسٹ قانون کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ٹور نیٹ ورکس اور VPN جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی اصل شناخت اور مقام چھپا رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اعلیٰ اور منظم قسم اسٹیٹ سپانسرڈ ہیکرز کی ہے۔ یہ وہ انتہائی ماہر لوگ ہیں جنہیں براہ راست حکومتیں اور ریاستیں فنڈ کرتی ہیں تاکہ وہ عالمی سائبر جنگ یعنی سائبر وارفیئر کا حصہ بنے۔ یہ تو بہت بڑے پیمانے کی بات ہو گئی۔ جی، ان کا کام دوسرے ممالک کے اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی کے نظام یا ہسپتالوں کے نیٹ ورکس کو مفلوج کرنا یا وہاں سے انتہائی حساس اور خفیہ معلومات چرانا ہوتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا کی ایک باقاعدہ اور خاموش جنگ ہے۔ اتنے بڑے اور پیچیدہ حملوں کا سن کر تو حیرت ہوتی ہے کہ پھر ادارے خود کو بچاتے کیسے ہیں؟ ذرائع کے مطابق بڑی کمپنیوں کے اندر ان حملوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ مشقیں ہوتی ہیں اور ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جنہیں ریڈ ٹیمز اور بلو ٹیمز کہا جاتا ہے۔ جی، تنظیموں کے اندر یہ ماڈل بہت عام ہے۔ ریڈ ٹیم بالکل ایک بیرونی بلیک ہیٹ ہیکر کی طرح کام کرتی ہے اور کمپنی کے اپنے ہی دفاعی سسٹم پر نت نئے طریقوں سے حملہ کر کے اس کی جانچ کرتی ہے، جبکہ بلو ٹیم وہ دفاعی سیکیورٹی ماہرین ہوتے ہیں جن کا کام ان حملوں کو پہچاننا، روکنا اور سسٹم کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والی مشق ہے تاکہ اصلی حملے کے وقت کوئی خامی نہ رہ جائے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اتنی ساری اقسام اور خطرات کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہے تو وہ اصل میں یہ سب کیسے سیکھ سکتا ہے؟ اس کا راستہ یا جسے ہم روڈ میپ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیکھنے کا عمل بہت منظم ہے۔ چاہے کوئی شخص کسی بھی راستے یا ہیٹ کا انتخاب کرے، کچھ بنیادی مہارتیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس فیلڈ میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلے تو نیٹ ورکنگ کی بات آتی ہے نا؟
जी, सबसे पहले तो नेटवर्किंग की इंतहाई मजबूत बुनियाद होनी चाहिए। आप किसी ऐसे सिस्टम पर ना तो हमला कर सकते हैं और ना ही उसका दिफा कर सकते हैं जिसके बारे में आपको यही ना मालूम हो कि वो एक दूसरे से बात कैसे करता है। सही। उसके लिए TCP/IP, सबनेट्स और OSI मॉडल का गहरा इल्म होना जरूरी है। इसे समझने के लिए डाकखाने की मिसाल ले लें। इंटरनेट पर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये उसका बुनियादी उसूल है। हाँ, अगर यही नहीं मालूम कि डाकिया खत कैसे, किस रास्ते से और किन उसूलों के तहत पहुंचाता है, तो उस खत को रास्ते में कैसे रोका या पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त मिसाल है। और नेटवर्किंग के बाद बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। विंडोज के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस फील्ड के लिए लिनक्स और खास तौर पर काली लिनक्स पर मुकम्मल उबूर होना लाजमी तस्वुर किया जाता है। इसे तो हैकर्स का स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है ना? जी बिल्कुल। ये एक तरह से हैकर्स का स्विस आर्मी नाइफ ही है, क्योंकि इसमें हैकिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के सैकड़ों टूल्स पहले से मौजूद होते हैं। और मेरे ख्याल में उसके साथ-साथ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। पाइथन इस हवाले से सबसे बेहतरीन और मकबूल समझी जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेशन के काम आती है। पाइथन तो बहुत लाजमी हो चुकी है। जी, मतलब एक-एक दरवाजे को हाथ से जाकर चेक करने के बजाय पाइथन की मदद से ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है जो सेकंडों में हजारों दरवाजों को चेक करके बता दे कि कौन सा खुला है। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम तकनीकी महारतों, टूल्स और जबानों से बढ़कर एक चीज है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, और वो है हैकर माइंडसेट। यानी हैकर की तरह सोचना। जी, ये एक खास किस्म की तज्जियाती सोच का नाम है। ये चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को और सिस्टम्स को उस जाविये से देखने का नाम है जिस तरह उन्हें बनाने वाले इंजीनियर ने भी कभी नहीं सोचा होता। मतलब सिस्टम की हुदूद को आजमाना। बिल्कुल। अगर कोई मशीन एक खास काम के लिए बनाई गई है, तो हैकर ये सोचता है कि उस मशीन को इस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए जिसकी हिदायतनामे में सख्ती से ममानत की गई हो। ये वाकई हुदूद को आजमाने वाली सोच है। और अगर कोई करमूमी, महफूज और बाइज्जत रास्ता अपनाना चाहे, यानी वाइट हैट हैकर बनना चाहे, तो इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशंस भी तो मौजूद हैं। जी, बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं। CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर और CWHH जैसी असनाद को हुकूमतें और बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेट इदारे भी तस्लीम करते हैं। और हमारे नोट्स के मुताबिक सीखने का एक बेहतरीन और महफूज तरीका ये है कि घर पर ही एक लैब बनाई जाए। वर्चुअल लैब, जी। वर्चुअल बॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही कंप्यूटर के अंदर कई वर्चुअल या ख्याली कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं। ये एक महफूज माहौल फराहम करता है जहां जानबूझकर कमजोर मशीनें बनाकर उन पर हैकिंग की मश्क की जा सकती है और इसका बैरूनी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। और इन मशकों में पेशेवराना टूल्स का इस्तेमाल भी तो सिखाया जाता है। बिल्कुल। और इन टूल्स को समझना भी जरूरी है। मसलन Nmap एक ऐसा टूल है जो बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो रात के वक्त इमारत के सारे दरवाजों के हैंडल घुमाकर चेक करता है कि कौन सा खुला रह गया है। सही। और वायर शार्क का काम नेटवर्क पर गुजरने वाले डेटा के पैकेट्स को पकड़कर पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुजरते हुए खतूत को खोलकर उनका मवाद पढ़ लिया जाए। जी, मेटास्प्लॉइट असल हमले का औजार है और नेसस वो टूल है जो सिस्टम्स को स्कैन करके बताता है कि इसमें कौन-कौन सी मालूम खामियां मौजूद हैं। आज की तहकीक में इस हवाले से एक बहुत ही शानदार किताब का भी जिक्र है, जिसका नाम है हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग टैक्टिक्स। जी, ये एक बेहतरीन किताब है। ये किताब बाकायदा प्रैक्टिकल लैब्स बनाने और इन टूल्स को मरहलावार इस्तेमाल करने में जबरदस्त रहनुमाई फराहम करती है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल ये भी उभरता है कि जो गैर कानूनी हमले करने वाले ब्लैक हैट हैकर्स हैं, क्या उनके पास भी यही टूल्स होते हैं या वो कुछ अलग सीखते हैं? देखें, दिफा करने वालों के लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हमला आवर कौन से पेचीदा तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकर्स का रास्ता भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन उनकी महारतें और इल्म बहुत आला सतह का होता है। मतलब वो उन आम टूल से आगे की चीजें जानते हैं। जी, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के माहिर होते हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी बने बनाए और सील शुदा मैकेनिकल घड़ियाल को खोलकर उसके एक एक पुर्जे को अलग करके ये समझना कि ये कैसे चलता है और फिर उसमें कोई खामी ढूंढना। वो बने बनाए सॉफ्टवेयर्स के साथ ऐसा ही करते हैं। ये तो बहुत पेचीदा काम मालूम होता है। इसके लिए यकीनन बहुत गहरा इल्म दरकार होगा। यकीनन दरकार होता है।
اس سطح پر کام کرنے کے لیے وہ C++ اور اسمبلی جیسی مشکل ترین پروگرامنگ زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ اچھا، تاکہ وہ ہارڈ ویئر کے قریب ترین جا کر کام کر سکیں۔ جی بالکل، یہ زبانیں کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے انتہائی قریب ترین سطح پر کام کرتی ہیں، تاکہ وہ انتہائی نچلی سطح پر جا کر سسٹم کے میموری کے حصوں کو نشانہ بنا سکیں۔ ایک وائٹ ہیٹ ہیکر کو ان خطرناک ترین حملوں کا مقابلہ کرنے اور ان کا دفاع تیار کرنے کے لیے ان تمام طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی رہنمائی موجود ہوگی؟ جی، اس مقصد کے لیے ذرائع میں ایک اور شاندار کتاب گرے ہیٹ ہیکنگ دی ایتھیکل ہیکرز ہینڈ بک کا حوالہ دیا گیا ہے، جو روایتی حملوں سے لے کر آج کل کے جدید کلاؤڈ سسٹمز تک کی خامیوں پر تفصیلی روشنی ڈالتی ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے، دشمن کے ہتھیار کو سمجھے بغیر اس سے بچاؤ کی ڈھال نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ واقعی معلومات کا ایک بہت بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے اس معلومات کی بھرمار اور ڈیجیٹل دور میں ان تصورات کو سمجھنا صرف آئی ٹی کے ماہرین یا کمپیوٹر سائنس کے طالب علموں کی ذمہ داری نہیں رہی۔ بالکل نہیں، یہ تو اب ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ جی، یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فونز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، آن لائن بینکنگ کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اسمارٹ ڈیوائسز موجود ہیں۔ ہماری زندگیاں مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکی ہیں۔ بالکل، اس لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ہمارے ان ڈیجیٹل گھروں کی کھڑکیاں کیسے بند رکھی جاتی ہیں، سیکیورٹی کی خامیاں کیا ہوتی ہیں، اور انہیں محفوظ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہیکنگ کوئی پراسرار جادو نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سسٹمز کی کمزوریوں کا تکنیکی اور منطقی استعمال ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری صورتحال پر گہری نظر ڈالیں، جہاں ایک طرف حملہ آور مستقل طور پر نئی خامیاں، نئے ٹولز اور ان لاکڈ کھڑکیاں تلاش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سیکیورٹی کے ماہرین انہیں مسلسل ڈھونڈ کر پیچ لگا کر ٹھیک کر رہے ہیں، تو کیا انسانیت کبھی ایک ایسی منزل پر پہنچ پائے گی جہاں کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم 100% یعنی مکمل طور پر محفوظ ہو جائے، جہاں ہیکنگ ناممکن ہو جائے؟ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لگتی ہے۔ بالکل۔ یا پھر سائبر سیکیورٹی کی یہ دنیا ہمیشہ چوہے اور بلی کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا کھیل بنی رہے گی جس میں ارتقاء کا عمل یوں ہی جاری رہے گا، اور سسٹم جتنا بھی محفوظ اور جدید بنا لیا جائے، کوئی نہ کوئی پوشیدہ کھلی کھڑکی ہمیشہ موجود رہے گی جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا اس ڈیجیٹل دور کے ہر باسی کے لیے ضروری ہے۔ واقعی، یہ ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب نکتہ ہے جس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہیکنگ کی دنیا کے اس تفصیلی جائزے سے اس پراسرار دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں آپ سب کو بھرپور مدد ملی ہوگی، اور بہت سے الجھے ہوئے تصورات واضح ہوئے ہوں گے۔ اس پیچیدہ مگر انتہائی دلچسپ موضوع پر اس نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا کے محفوظ اور غیر محفوظ پہلوؤں پر سوچنے اور کھوجنے کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ خدا حافظ۔